ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے والد سے کیا کہتے ہیں کہ جن کو اپنے ہاتھوں سے آپ بناتے ہو، پچھلے خطبے میں جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر رہے ہیں، جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جن کو اپنے ہاتھوں سے تراش کرتے ہو، کیا یہ تمہیں فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتے؟ جیسے سورۃ انعام کے اندر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد، جیسے ان کا نام آتا ہے، ابی کا لفظ بھی ہے اور آزر کا لفظ بھی ہے، کہتے ہیں اپنے والد سے، باپ سے، آزر سے، میں دیکھ رہا ہوں تم ایک معبود اور ایک یعنی بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اور ان کے پوچھتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں انی اراک وقومک فی ضلال مبین، آپ بھی اور آپ کی پوری قوم گمراہی پہ ہے، ضلالت پہ اور اندھیرے پہ ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، کیا کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سورۃ مریم کے اندر اپنے والد سے پوچھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے بابا جان، اب یہ تو بتائیں، جن کی عبادت کرتے ہو، جن بتوں کو پوجتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یہ تو بتاؤ یہ تمہاری باتوں کو سنتے بھی ہیں، یہ تمہارے باتوں کو سننے کے بعد اور تمہارے نفع نقصان کا یہ مالک ہے، تمہیں کبھی فائدہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، کیا ان کے اندر یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا، پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے بابا جان، جتنا میرے پاس علم ہے اتنا آپ کے پاس علم نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک نقطہ سنے آپ، اور کمال کا نقطہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں کیا سمجھا رہے ہیں؟ دور حاضر میں اگر ذرا سا اس کی وضاحت کر دے تاکہ بات سمجھ آ جائے، دنیا کے اندر انسان کتنے تعلیم یافتہ ہے، کتنے تعلیم یافتہ ہے، اعلیٰ قسم کی ڈگریاں دنیاوی موجود ہیں، لیکن یاد رکھے دنیاوی ڈگری یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک فن ہے۔ اور علم کون سا ہے؟ جسے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو وحی کا علم ہے، جو آسمان سے علم آیا ہے، یہ وہی علم ہے، اس کے دو ہی فائدے ہیں، اور یہ دونوں جہانوں میں یہ علم فائدہ مند ہے، دنیا کے اندر بھی یہ فائدہ مند ہے اور آخرت کے اندر بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اور وہ علم ہے، وہ فنون ہے، دنیا کی ڈگری والا، وہ سارا کا سارا ایک فن ہے، وہ پیسے کی مبنی پہ ہے۔ اگر پیسہ ہے وہ فن انسان کا عروج پہ ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ فن انسان کا کسی کام کا نہیں ہے۔ اب سرچ کر کے دیکھ لینا، میری بات پہ آپ اعتبار نہیں کرنا، متفق نہیں رہنا، لیکن اب سرچ کر کے دیکھ لینا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ تم بڑے کاریگر ہو، بتوں کے بنانے والے ہو، جانتے ہو، بڑے اعلیٰ کاریگر ہو، لوگوں کو اس کی عبادت پہ لے کے آئے ہو۔ نمرود کے جو سب سے بڑا مشیر تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ والد تھے، اتنا بڑے عہدے پہ تھے اور علم یافتہ تھے، دنیاوی علم، باطل علم، لیکن جو صحیح علم تھا وہ وحی کا علم ہے۔ آج یہ جس انسان کے بعد یہ علم موجود ہے جو ابراہیم علیہ السلام جس کے متعلق نشاندہی کر رہے ہیں، وہی علم والا شخص مبارک باز کا مستحق ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کے فوائد ہیں، آخرت کے اندر بھی فوائد ہیں۔ یہ نہ ختم ہونے والا علم ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی یہ علم مٹے گا نہیں، اور کبھی یہ علم ایک پستی کی طرف انسان کو لے کے نہیں جائے گا، یہ اتنا بڑا علم ہے۔ دوسری بات، اس علم کے متعلق ابراہیم علیہ السلام جو سمجھا رہی ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرا علم، انبیاء کا علم، میرا علم اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق اتنا ہے جیسے پورا ایک پانی کا تالاب ہو، سمندر ہو، اور ایک پرندہ اس کے کنارے کے اوپر آ کے بیٹھے اور اپنی چونچ میں پانی لے، وہ کتنا پانی لے گا؟ میرا علم پرندے کی چونچ کے اندر آنے والے پانی کے برابر اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق اس علم کتنا حیثیت ہے۔
इतना इल्म किसकी बात हो रही है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले थे। फिर आपने क्या फरमाया? ऐ सहाबा किराम की जमात, आपका इल्म मेरे इल्म के मुताबिक आपका इल्म कितना है? वही सेम मिसाल जैसे एक समंदर हो पानी का, उसके किनारे के ऊपर एक परिंदा आके बैठे और उसके पानी से एक कतरा ले अपनी चोंच के अंदर, मेरा इल्म ये समंदर है और परिंदे की चोंच के अंदर आने वाला ये जो कतरा है, आपका इल्म मेरे इल्म के मुताबिक इतना ही है। ये उस इल्म की बात हो रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? या अबाती, अय बाबा जान, जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते, जो मेरे पास इल्म है वो आपके पास इल्म नहीं है। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? या अबाती ला ताबुद शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया। अय बाबा जान, मैं देख रहा हूं आप शैतान की इबादत करते हैं। ला ताबुद शैतान, शैतान की इबादत ना करें, शैतान की पूजा ना करें। आप देखें कितने मजहब हैं, कितने मजहब हैं, कोई ऐसा मजहब नहीं मिलेगा जो शैतान की पूजा करने वाले हों। शैतान की पूजा करने वाले लोग या कोई ऐसा मजहब नहीं मिलेगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? जो बुतों के पुजारी हैं, रब ताला को छोड़ के बुतों की इबादत करते हैं, वो किसकी इबादत कर रहे हैं? वो शैतान के नक्शे कदम पे चल के वो उन्हीं की इबादत कर रहे हैं। एक इसका मतलब और मकसद ये है। दूसरा इसका मकसद ये समझ आ रहा है, ये दुनिया के अंदर एक वक्त ऐसा भी आया, जैसे ये कहा जाता है हमारे करीब में लोग शैतान की पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है, अभी कन्फर्म बात नहीं है, सिर्फ अभी कहा जा रहा है। अगर बात ये मुकम्मल हो जाएगी फिर भी इंशाल्लाह निशानदेही करेंगे, आपको बताएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ला ताबुद शैतान, बुतों की इबादत, शैतान की पूजा नहीं करें, शैतान की इबादत नहीं करें। तो पता चलता है आने वाले लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ के, जिस तरह इंसान अल्लाह ताला को छोड़ के बुतों की तरफ चला जाता है, मखलूक की तरफ चला जाता है, इंसान की गैरत, इंसान का